السلام علیکم۔ ایک صاحب کی گاجر کے حلوے بارے کہانی سن لیں اور آخر پر پھر ایک اہم بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے اس سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی کہانی آپ کی بھی ہوگی۔ کسی صاحب نے لکھا ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جی بھر کے گاجر کا حلوہ کھانا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ماں جی سے فرمائش کر کے گاجر کا حلوہ بنوایا کرتا، لیکن گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، لہذا اگر کبھی گاجر کا حلوہ بنتا تو مجھے اتنا ہی ملتا کہ مزید کھانے کی خواہش اور بڑھ جاتی۔ میں نے زندگی میں طے کر لیا کہ خوب محنت کروں گا اور بہت سارا گاجر کا حلوہ کھاؤں گا۔ میٹرک میں میرے نمبر بہت کم آئے، 3rd ڈویژن کے آس پاس، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب نہ FSC میں داخلہ ملے گا، نہ ڈاکٹر بن پاؤں گا اور نہ بہت سارا گاجر کا حلوہ کھا پاؤں گا۔ میرے گھر کے حالات نہایت مخدوش تھے۔ ایک وقت کا سالن 2 دن تک اور کبھی کبھی 3 دن تک چلتا تھا۔ ہم کباڑیے کو چیزیں دینے کی بجائے اس سے خریدنے والے لوگ تھے۔ گھر میں مہمانوں کے لیے رکھا جانے والا چھوٹا میز ہم نے کباڑیے سے 5 روپے میں خریدا تھا۔ اس وقت اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی جگہ بعد میں لکڑی کا ایک ٹکڑا کیلوں سے ٹھوک دیا گیا تھا۔ یہ ٹکڑا دیوار والی سائڈ پر کر دیا گیا تھا تاکہ مہمانوں کے سامنے میز کی اچھی شکل پیش کی جا سکے۔ غربت کے اس ماحول میں گاجر کا حلوہ، اور وہ بھی پیٹ بھر کے، ناممکن۔ میٹرک کے بعد مجھے FA کرنا پڑ گیا، حالانکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ ابا جی کو جب میں نے بتایا کہ کالج میں میرا داخلہ ہو گیا ہے تو میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر ایک خوف دیکھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے سرکاری کالج کی فیس ادا نہیں کر پائیں گے، لہذا انہیں اطمینان دلایا کہ میں پارٹ ٹائم کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا۔ ابا جی تو مطمئن ہو گئے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کام کروں۔ ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ درکار تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ بالآخر ایک پیٹرول پمپ پر رات کی شفٹ میں نوکری مل گئی۔ تنخواہ 900 روپے مقرر ہوئی۔ میں سارے پیسے لا کر ماں جی کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ میری بلائیں لیتیں، پیار کرتیں اور اس میں سے 200 روپے مجھے ماہانہ جیب خرچ کے لیے پکڑا دیتیں۔ انہیں 200 روپوں سے میں کالج کے اخراجات بھی ادا کرتا اور بس کا کرایہ بھی۔ عام طور پر لوگوں کو گرمیاں پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی نہیں، لیکن گرمیوں کے دن جوں گزرتے مجھے نشہ سا ہونے لگتا کہ اب بہت جلد سردیاں شروع ہو جائیں گی، مارکیٹ میں گاجریں آ جائیں گی اور پھر گاجر کا حلوہ۔ بے شک تھوڑا ہی ملے گا، پر ملے گا تو صحیح۔ میں نے کئی بار کوشش کی، اتوار کے دن ڈبل ڈیوٹی کر کے 4 پیسے زیادہ کما لیتا کہ اماں سے کہوں گا کافی سارا گاجر کا حلوہ بنائیں، لیکن ہر دفعہ جیسے ہی میں اماں کے ہاتھ پر پیسے رکھتا، وہ کسی نہ کسی مالی پریشانی کے حل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی دکھائی دیتی، اور میری ہمت نہ پڑتی کہ میں انہیں ڈھیر سارا گاجر کا حلوہ بنانے کا کہوں۔ اماں جی کو بھی پتا تھا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے، لہذا وہ کسی نہ کسی طرح سستی گاجریں خرید کر حلوہ بنا ہی لیتیں، لیکن گھر کے افراد کی تعداد 8 تھی اور کسی کو گاجر کا حلوہ ناپسند نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ہم سب بہن بھائیوں کو گاجر کا حلوہ دیتے وقت اماں ہر دفعہ میرے حق میں تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتی تھیں۔ بظاہر وہ گاجر کے حلوے والا پتیلا خالی کر کے ایک طرف رکھ دیتی تھیں، لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کے ایک کونے میں میرے لیے 6-7 چمچ حلوہ اب بھی موجود ہے، لہذا جو ہی سارے ادھر ادھر ہوتے، اماں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتی اور دیگچی میں سے بچا کھچا تھوڑا سا مزید حلوہ چمچ سے کھرچ کر میری پلیٹ میں ڈال دیتی۔ FA میں بھی میرے کوئی خاص نمبر نہ آ سکے، تاہم BA میں داخلہ ہو گیا۔ میں نے پیٹرول پمپ کی نوکری چھوڑ کر ایک پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری میں نوکری کر لی۔ یہاں میری تنخواہ 1200 روپے مقرر ہوئی، تاہم میرا جیب خرچ وہی رہا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ ہر مہینے کسی نہ کسی طرح 50 روپے ضرور جمع کیا کروں گا، تاکہ جب سردیاں آئیں تو میرے پاس گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے وافر پیسے ہوں۔ اس 50 روپے کے لیے مجھے دوپہر کے کھانے کی قربانی دینا پڑی۔ میں فیکٹری میں ہاف ٹائم کے وقت ڈھیر سارا پانی پی کر پیٹ بھر لیتا اور بھوک کو زبردستی بھلا دیتا۔ کچھ دنوں تک مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ مجھے یاد ہے جب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا تو میرے پاس 300 روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ ہر روز فیکٹری جاتے ہوئے میں راستے میں سبزی والے سے گاجروں کا ضرور پوچھتا۔
ایک دن اس نے بتایا کہ گاجریں آ گئی ہیں لیکن ابھی کڑوی ہیں، میٹھی گاجریں 1 ماہ تک آئیں گی۔ میں نہال ہو گیا، گویا اب میری دلی خواہش پوری ہونے میں صرف 1 ماہ رہ گیا تھا۔ نومبر میں جب مجھے تنخواہ ملی تو میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے 350 ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا اگر 350 روپے سے گاجر کا حلوہ بنایا جائے تو یقیناً ہم سب گھر والے پیٹ بھر کے گاجر کا حلوہ کھا سکتے ہیں۔ میں نے اماں کو تنخواہ کے پیسے پکڑائے تو ان کے حلق سے ایک آہ نکل گئی۔ میں چونک گیا۔ پہلے تو وہ ہمیشہ تنخواہ کے پیسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھیں، اب ایسا کیا ہوا تھا؟ پوچھا تو کہنے لگیں تمہاری بہن کے رشتے کے لیے جس جگہ بات چل رہی تھی انہوں نے ہاں کر دی ہے، لیکن وہ لوگ دسمبر سے پہلے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، اتنا سارا انتظام کیسے ہوگا؟ میں ساری بات سمجھ گیا تھا، لہذا اماں کو تسلی دی کہ خدا بہتر کرے گا۔ اگلے دن میں نے فیکٹری کے مالک سے ایڈوانس کی بات کی، خدا ان کا بھلا کرے، وہ مان گئے اور 5000 روپے عنایت کر دیے۔ کچھ پیسے اماں نے بھی جوڑے ہوئے تھے، لہذا انتہائی سادگی سے بہن کی شادی ہو گئی۔ میں BA سے MA میں آ گیا۔ تنخواہ اگرچہ بڑھ گئی تھی لیکن ہر ماہ 300 روپے ایڈوانس کی مد میں کٹ جاتے تھے۔ اس دوران کئی سردیاں گزر گئیں لیکن پیٹ بھر کر گاجر کا حلوہ کھانے کا خواب ایک خواب ہی رہا۔ MA کے بعد مجھے ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ میرے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر 10,000 روپے مقرر ہو گئی۔ میں نے اسی تنخواہ میں بہنوں کی شادیاں کیں، بھائیوں کو پڑھایا اور اپنے لیے موٹر سائیکل خریدا۔ بہت سارا گاجر کا حلوہ کھانے کی خواہش اب بھی میرے اندر موجود تھی، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ صبح کا گیا رات کو گھر آتا اور سو جاتا۔ میں چاہتا تو مٹھائی کی دکان سے بھی گاجر کا حلوہ خرید کر کھا سکتا تھا، لیکن مجھے گھی والا حلوہ پسند نہیں تھا۔ اماں دودھ اور کھویا ڈال کر جو حلوہ بناتی تھیں وہی مجھے پسند تھا۔ پھر قسمت نے اپنا دوسرا رخ بھی دکھا دیا۔ اماں ایک دن چارپائی پہ لیٹیں اور اگلے دن قبر کی نظر ہو گئیں۔ ابھی اس صدمے کی شدت کم نہیں ہوئی تھی کہ 1.5 سال بعد والد صاحب بھی چل بسے۔ پھر وہ صاحب کہتے ہیں کہ آج میرے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، میری بیوی بالکل میری ماں جیسا گاجر کا حلوہ بناتی ہے، میرے بیٹے بیٹیاں بہت شوق سے یہ حلوہ کھاتے ہیں لیکن میں نہیں کھا سکتا، میں شوگر کا مریض ہوں اور ڈاکٹرز نے مجھے سختی سے میٹھا منع کیا ہوا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو میں گاجر کا حلوہ کھا سکتا تھا، اب سب کچھ ہے لیکن گاجر کے حلوے کا ایک چمچ بھی میرے لیے زہر ہے۔ یہاں اس شخص کی آپ بیتی یا کہانی ختم ہوتی ہے۔ غور کریں، اس سے ملتی جلتی ہم سب کی بھی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں زندگی آزمائش ہے، یہاں ہر شخص کو ہر نعمت نہیں ملتی، کسی نہ کسی نعمت سے محرومی کی کسک عمر بھر نہیں جاتی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو محرومی پر صبر اور عطا پر شکر کرتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔